السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، کیسے؟ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ عید رمضان المبارک کے بعد عید بھی آئے گی اور عید کی خوشیاں بھی منائیں گے، اور یہ بھی اسلام ہی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن عید کے موقع پر ہمارے کچھ بھائی عید کے لیے نئے نوٹ لینے والے ہیں، نئے نوٹ لیتے ہیں، نئی کرنسی خرید کر لے کر آتے ہیں اور عیدی کے طور پر بچوں کو دیتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو دیتے ہیں۔ بس ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ نیا نوٹ دیکھ کر بڑی خوشی ہو جاتی ہے، اور حالانکہ نئے نوٹ کی ویلیو اتنی ہی ہوتی ہے، جیسا کہ ایک 10 کا نوٹ ہے، پرانا ہے، میلا سا ہے، کچیلا سا ہے، ایک بالکل نیو ہے، بینک سے بالکل کرارا ہو کر نکلا ہے، دونوں کی ویلیو ایک ہی ہے۔ دکاندار جتنی ویلیو اس پرانے نوٹ کی سمجھتا ہے، اتنی ہی اس نئے نوٹ کی بھی ہے۔ کوئی چیز آپ لینے جائیں تو جتنی نئے نوٹ میں آئے گی اتنی ہی پرانے نوٹ میں آئے گی، لیکن چونکہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، بچے خوش ہو جاتے ہیں، تو ہمارے کچھ بھائی یہ کرتے ہیں کہ نوٹ جو بینکوں سے یا کسی دکان والوں سے نئے نوٹ لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا، یہ جو نوٹ ہوتے ہیں یا سکے جو ہوتے ہیں، وہ ایک ملک کے، جس ملک کے بھی ہوتے ہیں، وہ ایک ہی قسم کی مالیت رکھتے ہیں، اگرچہ پرانے اور نئے ہوں، ان کا آپس میں لین دین جب کیا جائے تو برابری کے طور پر ہونا چاہیے اور ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، یعنی اس میں نقد اور ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آپ نے اگر 1000 روپے کے 10 کے نوٹ لیے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ 1000 ہی روپے دیں اور 1000 کے 10 کے نئے نوٹ لے لیں، اور ایک ہی وقت میں اگر یہ کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے تو یہ جائز ہے، درست ہے، لیکن کمی زیادتی کے ساتھ لین دین کرنا، نوٹوں کا تبادلہ کرنا، یہ سود ہے، بیاج ہے، سود اور بیاج ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ لہٰذا سود اور بیاج کی اوپر لعنت بڑی سخت آئی ہے، سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، سود میں کسی طرح کے معاون بننے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ لہذا 1000 روپے کے نئے نوٹ 1200 یا 1300 یا 1400 میں بیچنا یا انہیں خریدنا ناجائز ہے اور بیاج سود ہے۔ لہذا نئے نوٹوں کے چکر میں سود اور بیاج جیسے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ جس کو بھی نیا نوٹ دیں گے تو وہ اس کو خوشی ہوتی ہے۔ میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ پڑھائی کے دور میں جمعہ پڑھنے جاتا تھا ایک مسجد میں، تو وہاں پر ایک بڑے امیر صاحب تھے، بڑے حاجی صاحب تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جمعے کی نماز سے جو ہی وہ نکلتے تھے تو 10 کے نوٹ کی، نئے نوٹوں کی گڈی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے، اور وہ ایک ایک نوٹ جو ہے مسجد کے دروازے پر لائن سے اور قطار میں کھڑے ہوئے فقیروں کو دیتے چلے جاتے تھے۔ تو میں اس وقت ان فقیروں کے چہرے کی چمک اور دمک کو دیکھتا تھا کہ 10 کا نوٹ تھا، لیکن جو چہرے کی جو چمک تھی وہ پرانے 10 کے نوٹ لیتے وقت ان کے چہرے پر نظر نہیں آتی تھی۔ جس وقت وہ حاجی صاحب 10 روپے کا نیا نوٹ دیا کرتے تھے تو اس وقت ان غریبوں کو، ان مسکینوں پر، ان فقیروں، ان بھکاریوں کے چہرے پہ عجیب سی چمک ہوتی تھی۔ تو یہ تو طے ہے کہ نئے نوٹوں سے خوشی ہوتی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ پھٹا نوٹ مسجد کے گلے میں ڈالتے ہیں، جو نوٹ چل نہیں رہا ہے اس کو فقیر کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس سے ثواب مکمل نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ دلوں کی نیتوں کو کس سے چھپاؤ گے؟ اللہ سے۔ لہذا اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی ضرورت مندوں کے لیے پسند کریں۔ بہتر ہے کہ ان کو اچھا سے اچھا نوٹ دیں، لیکن یہ یاد رہے کہ عید کے موقع پر یہ خطرناک جو گناہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے کہ کچھ خاص لوگ دکانوں سے، مارکیٹس میں جا کر نئے نوٹوں کو
مہنگا لے کر آتے ہیں پرانے نوٹوں کے بدلے میں، یعنی 1000 کے نئے نوٹ اگر ان کو لینے ہوتے ہیں تو وہ 1200 یا 1300 یا 1400 روپے میں لیتے ہیں، اور اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے رسول کی لعنت کے مستحق بن گئے، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے چلے گئے، وہ جو ہے بڑے عظیم گناہ میں اپنے آپ کو ڈباتے چلے گئے۔ اس لیے آپ جو ہے نئے نوٹوں کے چکر میں اپنے آپ کو سود جیسے گناہ میں نہ ڈبوئیں، بلکہ اس سے بچ جائیں۔